ابو الحسن خرقانی 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 خواجہ ابو الحسن خرقانی حقیقت و طریقت کا سرچشمہ، فیوز و برکات کا منبع و مخزن، اکابر مشائخ اور اولیاء کرام میں مشہور ہیں۔ آپ کا اسم گرامی علی بن احمد بن جعفر بن سلمان اور کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ کی ولادت 352 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے والد ایران کے علاقے بستام کے ایک دیہات خرقان میں کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی نے اپنی خداداد صلاحیتوں کی بدولت کسب علوم شریعت اور تحصیل سلوک و طریقت میں کمال حاصل کیا۔ نیک لوگوں کی صحبت، ہمیشہ باوضو اور عبادت و ریاضت میں وقت گزارتے، اویسی نسبت سے سلطان العارفین بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے روحانی فیض حاصل کیا۔ اپنے زمانے کے معروف علماء کرام اور صوفیاء اعظام سے ملاقاتیں کیں۔ شیخ ابو العباس احمد قصاب عاملی، خلیفہ محمد بن عبداللہ تبری کی زیارت کا شرف حاصل رہا اور ایک مدت تک ان کی خانقاہ میں قیام فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک شخص خواجہ ابو الحسن رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور عرض کیا، مجھے اپنا خرقہ پہنائے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ایک مسئلے کا جواب دو، اگر عورت مرد کے کپڑے پہن لے تو وہ مرد ہو جاتی ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا، خرقے سے کیا فائدہ؟ اگر تو مرد نہیں تو خرقہ پہننے سے مرد نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اویسی طریقے پر بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے باطنی فیض پہنچا اور انہی کے فیض کو آپ نے تمام جہان میں عام کیا، لیکن آپ کی نسبت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے 4 واسطوں سے مستند ہے، یعنی ابو مظفر موسیٰ طوسی سے نسبت ہے، اور ان کی خواجہ عرابی بایزید عشقی سے، اور ان کی خواجہ محمد مغربی سے، اور ان کی سلطان العارفین بایزید بستامی سے نسبت ہے۔ مشہور مسلم حکمران سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ آپ کے بڑے عقیدت مند تھے۔ آپ کے استغنا اور خدا دوستی کا یہ عالم تھا کہ جب پہلی بار سلطان محمود غزنوی نے آپ کا شہرہ سنا اور خرقان پہنچ کر پیغام بھیجا کہ حضور میرے دربار میں ملاقات کے لیے قدم رنجا فرمائیں، تو آپ نے اس بات کو قبول نہ کیا۔ خود سلطان ملاقات کے لیے خانقاہ عالیہ میں حاضر ہوئے، لیکن آپ ان کی تعظیم کے لیے نہ اٹھے۔ البتہ جب عقیدت و محبت سے سرشار ہو کر اور تبرک کے طور پر پیراہن مبارک لے کر ادب سے جانے کے لیے اٹھے تو حضرت اس کی تعظیم کے لیے اٹھے اور سلطان کے دریافت کرنے پر فرمایا، پہلے میں تیری بادشاہی کے لیے نہ اٹھا اور اب تیری درویشی کے لیے کھڑا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب سومنات پر چڑھائی کے وقت سلطان شکست کھانے لگا تو اضطراب کی حالت میں حضور ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کا پیراہن مبارک ہاتھ میں لے کر بارگاہ الہی میں یوں ملتجی ہوئے، خدایا اس خرقے کی آبرو کے صدقے میں مجھے ان کافروں پر فتح عطا کر، مجھے یہاں سے جو مال غنیمت ملے گا درویشوں کو دے دوں گا۔ خواجہ حسن خرقانی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے یگانہ غوث اور زمانہ قبلہ وقت تھے، کیونکہ ان کے زمانے میں ان کی طرف کوچ ہوا کرتا تھا۔ ایک دن مریدوں سے کہنے لگے کہ کون سی چیز بہتر ہے؟ سب نے کہا، اے شیخ آپ ہی فرمائیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، وہ دل جس میں بالکل اسی کی یاد ہو۔ ان سے لوگوں نے پوچھا کہ صوفی کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، صوفی جبہ و مصلے سے نہیں ہوا کرتا، صوفی رسم و عادات
بات سے صوفی نہیں ہوتا، صوفی وہ ہوتا ہے کہ خود کچھ نہ ہو۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ صوفی اس دن ہوتا ہے اس کو آفتاب کی حاجت نہ ہو، اور اس رات ہوتا ہے کہ اس کو چاند ستارے کی ضرورت نہ ہو، اور نیستی یہ ہے کہ ہستی کی حاجت نہ ہو۔ ان سے پوچھا گیا کہ مرد کو کیوں کر معلوم ہو کہ وہ بیدار ہے؟ کہا اس طرح کہ جب خدا کو یاد کرے سر سے پاؤں تک خدا کی یاد باخبر ہو۔ پوچھا گیا فنا و بقا کی بات کس کو کرنا مناسب ہے؟ آپ نے فرمایا اس شخص کو اگر اس کو ایک ریشمی تار سے آسمان سے لٹکا دیں اور ایسی ہوا چلے کہ درخت اور مکانات اور پہاڑ اکھڑ جائیں اور سب دریا بگاڑ دیے جائیں لیکن اس کو اپنی جگہ سے نہ ہلا سکے۔ خواجہ حسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کو حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ اس نے آپ سے اجازت طلب کی اور عرض کیا کہ میں حدیث و فقہ کی تعلیم کے حصول کے لیے کسی دوسری جگہ جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا باہر جانے کی ضرورت نہیں، تم یہ تعلیم مجھ سے بھی حاصل کر سکتے ہو۔ وہ شخص حیران ہو کر بولا آپ تو بنیادی تعلیم سے بھی ناآشنا ہیں تو حدیث کیسے پڑھائیں گے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایسے الفاظ کا استعمال مت کرو اور حدیث کی کتاب میرے پاس لے آؤ۔ جب آپ نے حدیث پڑھانا شروع کی تو وہ شخص حیران رہ گیا کہ اس طرح جامع طریقے سے کوئی شخص بھی نہیں پڑھا سکتا جس طرح آپ نے پڑھایا۔ آپ حدیث پڑھاتے ہوئے جس حدیث کو وضعی خیال کرتے فوراً بتلا دیتے۔ آپ کے شاگرد نے آپ سے دریافت کیا کہ وضعی حدیث کا آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب میں حدیث پڑھا رہا ہوتا ہوں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روح مبارک میرے سامنے ہوتا ہے۔ اگر حدیث سچی ہو تو آپ کا چہرہ بڑا شگفتہ ہو جاتا ہے، اور اگر حدیث وضعی ہو تو آپ کا چہرہ شکن آلود ہو جاتا ہے۔ اس طرح مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ حدیث کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ مرید نے آپ سے معذرت کی کہ میں نے آپ کو تعلیم یافتہ نہ سمجھنے کی گستاخی کی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے معاف کر دیا۔ خواجہ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو وصیت کی میری قبر 30 گز گہری کھودو تاکہ بایزید کی قبر سے اونچی نہ رہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ آپ کا وصال خرقان میں عاشورہ کے دن 425 ہجری میں ہوا۔ 10 محرم الحرام 425 ہجری بامطابق 5 دسمبر 1033 عیسوی کو آپ کا وصال ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 73 سال تھی۔ خرقان میں ہی آپ کی آخری آرام گاہ ہے۔ یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔